اور جب علیم خان کا ذکر آئے تو پھر یہ سمجھ آتا ہے کہ پنجاب کی سیاست میں بھی ہلچل مچ گئی ہے. بات ہو رہی ہے عدم اعتماد کی تحریک کے وفاق میں لانے کی، لیکن اب پنجاب کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ ان ملاقاتوں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ علیم خان گروپ کے متحرک ہونے اور مجوزہ ایک اتحاد بننے کا جہانگیر ترین علیم خان کا اس حوالے سے مزید کیا خبریں ہیں، کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کریں گے نعیم اشرف بٹ سے. نعیم، بتائیے گا پنجاب کی سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ کیا خبریں آپ کے پاس؟ جی صدف، معاملہ تو اب بڑا کلیئر ہے. گزشتہ روز بھی اے آر وائی نے ایکسکلوسیولی یہ بتا دیا تھا جو آج ہو رہا ہے. یہ کل ہی بتایا تھا کہ ایک نیا جو ہے وہ گروپ سامنے آ رہا ہے بزدار سرکار کے خلاف، اور اس میں 15 کے قریب ایم پی ایس جو ہیں وہ ترین گروپ کے ہیں، اور 20 سے زائد 25 جو ہے وہ نیا گروپ ہے جس کو اب علیم خان کا گروپ کہا جا رہا ہے. بیسیکلی یہ گروپ جو ہے آپ کو تھوڑا یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ گروپ مسلم لیگ نون کا بنایا ہوا گروپ ہے، اور علیم خان کے بڑے اچھے مراسم ہیں مسلم لیگ نون کے کچھ ایسے رہنماؤں سے جو اس وقت ساری گیم دیکھ رہے ہیں. خاص طور پہ ایک نام ہے ان کی پنجاب کی صدارت جن کے پاس ہے، رانا ثناءاللہ. ایون رانا ثناءاللہ جب جیل میں تھے تو وہ اپنی پیشی میں عدالت میں آتے تھے تو وہ علیم خان کی اس وقت گاڑی یوز کرتے تھے، اتنا تعلق ہے. تو اب رانا ثناءاللہ بیسیکلی سارا معاملہ وہ ایم پی ایز، ایم این ایز اور وہ ٹکٹ کے وعدے اور پی ٹی آئی سے رابطے، وہ اس ساری چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے علیم خان کے ساتھ دوستی بہت زیادہ ہے، وہ آگے ان کو لے کر آئے ہوں. اور یہ ملاقات بالکل آج اہم ہے. 40 تقریباً یہ بن جائیں گے، کچھ وزراء بھی ہیں، اور ایک بڑی اہم مزیدار بات اس میں یہ ہے کہ ایک دو وزیر ایسے بھی ہیں کہ جو ڈبل مائنڈ تھے اور کل تک وہ اس گروپ میں شامل نہیں ہو رہے تھے، لیکن اب وہ وزیر بھی جو ہیں وہ نظر آئیں گے کچھ دیر بعد، اور ایک دو تو شاید نظر آ چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ جتنا تھوڑا سا خراب نہیں، کافی خراب ہو چکا ہے. اور پنجاب میں اس لیے یہ معاملہ سیریس بھی ہے کہ یہاں پر مسلم لیگ نون کو کچھ زیادہ ضرورت نہیں ہے اس طرح لوگوں کی، جس طرح کہ ہوتا یہ ہے کہ وفاق میں 5-6 جماعتیں، ایک کی کوئی اتنی زیادہ سیٹیں نہیں، ایک دوسرے کی ضرورت ہے. یہاں پر 160 سے زائد جو سیٹیں ہیں وہ مسلم لیگ نون کی ہیں، اور انہیں تھوڑے سے لوگوں کی ضرورت ہے، اور وہ اب یہ گروپ جو ہے وہ بن رہا ہے، اور اس میں انہیں شاید کوئی کامیابی نظر بھی آ رہی ہے. لیکن کیونکہ پکچر ابھی کلیئر نہیں ہو رہی. اب جب ہم بات کرتے ہیں، بہت ساری ڈیٹس دی ہیں اپوزیشن نے، لانگ مارچ کی بھی دی ہیں، ماضی میں جلسے بھی کیے ہیں، استعفوں کے آپشنز پہ بھی بات کی ہے، لیکن ہمیشہ ان میں یہی مسئلہ رہا کہ آپ لوگ پنجاب سے پہلے استعفے دو. پیپلز پارٹی یہ کہتی رہی نون لیگ کو کہ وہاں پہ تبدیلی لے کر آؤ، جس میں نون لیگ راضی نظر نہیں آتی تھی. اب ایسا کیا ہو گیا کہ پنجاب کی طرف یہ سارا فوکس ہمیں تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے؟ جی بڑا اچھا صدف آپ نے سوال کیا ہے. پہلا تو اس کا جو وجہ سمجھ آتی ہے کہ وفاق میں یہ تھرو ریکوزیشن جا رہے ہیں، یعنی اجلاس پہلے بلانا ہے. تو ریکوزیشن کا مطلب ہے کہ 25 روز تو وہ اس میں گزر جائیں گے عدم اعتماد تک پہنچنے میں. ابھی ریکوزیشن جمع بھی نہیں ہوئی، یہ بھی نہیں پتہ کب ہونی ہے. تو وہ اگر کل پرسوں بھی ہوتی ہے تو 25 مارچ کا مہینہ تو گزر گیا. اب مارچ کے مہینہ پورا جو ہے انہوں نے کچھ تو کرنا ہے، اور وہ اب پنجاب میں کیونکہ ان کو آسان بھی لگتا ہے، وہ جیسے کہ ادھر سیٹوں کی پوزیشن ہے اب وہ سٹرونگ ہے مسلم لیگ نون، اور اس طرح کا گروپ اگر ان کے ساتھ ہو جاتا ہے اور وہ بھی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون آپ کو پتہ ہے اب ان کے صدر صاحب جو ہیں شہباز شریف صاحب، وہ بڑا سخت پھنسے ہوئے ہیں. جو ایف آئی اے کا کیس ہے وہ بڑا سنجیدہ ہے، سیریس ہے، اور اسٹیٹ فارورڈ ہے، اوپن اینڈ شٹ اسے کہا جا رہا ہے. تو اس وقت اب معاملہ وہ پرانے والا نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کو ظاہر ہے کسی طریقے بھی ان کو بچانا ہے، اور اس لیے اب ہر وزیر بات اعظم نے بھی بیان دیا تھا کہ جن کے مقدموں کو خطرہ ہے اصل میں معاملہ انہی کا ہے. ارشد شریف صاحب سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے. ارشد شریف صاحب بہت شکریہ. آپ سے سوال ان ملاقاتوں کے حوالے سے بھی آپ اپنی رائے، اپنا تبصرہ کیجئے گا کہ جو اچانک سے علیم خان متحرک ہو گئے، بلکہ کافی دنوں سے متحرک ہیں. اب جو نمبرز آ رہے ہیں کہ ارکان جن کے رابطے ہوئے ہیں، 10 وزراء کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ملاقاتیں علیم خان
پی ٹی آئی کے حق میں ہی کر رہے ہوں تاکہ جو ناراض ہیں ان کو منا لیا جائے, معاملہ فکس کر دیا جائے اور الٹیمیٹلی اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی ہو. اس پہ کیا کہیے گا؟ جو پاسبلٹی سامنے رکھی ہے, یہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ آپ نے کوشچن فیس کیا, اور آپ نے نقل اپنے سوال میں ایک انفارمیشن دینے کی بھی کوشش کی ہے کہ شاید علیم خان صاحب نے جو وزیر اعظم سے بات کی ہو یا جو میسیجنگ کی ہو کہ جناب میں جہانگیر ترین کے جو ناراض لوگ ہیں شاید ان کو مناتا ہوں, یا چودھری پرویز الہی صاحب جو کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب میں چیف منسٹر ان کو آفر ہوئی تھی اور ان کو وہاں پہ باقاعدہ طور پہ دروازے پہ ان کے کوئی نوک بھی کر رہا ہے کہ جی وزارت اعلیٰ آپ لے لیں, تو شاید میں پرویز الہی کا راستہ روکوں. لیکن جو نعیم اشرف بٹ صاحب بات کر رہے ہیں یہ ساری میں بظاہر یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کو علیم خان صاحب کیونکہ ان کا تعلق بھی ہے تو پی ٹی آئی کے اپنے دوستوں کو یہ بتایا ہو, لیکن جو نعیم اشرف بٹ صاحب بات کر رہے ہیں ان کے رابطے پرویز الہی کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہیں, بلکہ جب پابند سلاسل تھے تو چودھری پرویز الہی کے ان پہ کافی سارے احسانات ہیں اور علیم خان اس کو ریکگنائز بھی کرتے ہیں کہ ان کے اکثر پروڈکشن آرڈرز جو جاری کرتے تھے وہ پرویز الہی صاحب بطور اسپیکر کرتے تھے اور پھر وہ اس میں اپنی فیملی سے مل لیتے اور تھوڑا بہت ان کو ریلیف اس حوالے سے ملتا تھا. ساتھ نعیم اشرف بٹ نے آپ کو رانا ثناء اللہ کے ساتھ رابطوں کا بھی بتایا. تو اس میں جو ساری سچویشن کو جب آپ اینالائز کرتے ہیں کہ سیاست میں آپ ہر ایک کو اس کے مرضی کا پتر دیتے ہیں, پی ٹی آئی کو ایک پتر ہوگا, نون لیگ کو الگ پتر دیا جائے گا, پرویز الہی کو الگ دیا جائے گا, جہانگیر ترین گروپ کو الگ, لیکن اس ساری کی جب آپ کمپریہنسو پکچر نکال کے دیکھتے ہیں تو اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اصل نشانہ ہے. شاٹ اکراس دا بو ایک ملٹری اسٹریٹجی ہوتی ہے جس میں کہ آپ کو ساری آپشنز جو ہے نا آپ اپنے اوپوننٹ کو اپنے مخالف کو بتاتے ہیں. شاٹ اکراس دا بو جب آپ اسٹریٹجی فالو کر رہے ہوتے ہیں. کس کا نشانہ ہے؟ کیا ناراض اراکین کا بھی نشانہ ہے؟ میں سمجھا نہیں آپ کا سوال. مطلب عثمان بزدار کے خلاف ہیں, بظاہر تو یہی خبریں آتی رہی ہیں کہ ناخوش ہیں بہت سارے لوگ عثمان بزدار سے, ان کی گورننس سے. جی بالکل صدف, اسی لیے میں آپ کو جو ملٹری اسٹریٹجی شاٹ اکراس دا بوز بتا رہا ہوں. یہ کافی عرصے سے عثمان بزدار کے حوالے سے تحفظات کا اظہار ہوتا رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی پارٹی کے لوگ بھی کنوے کرتے رہیں گے دیکھیں جی پنجاب اگر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, لوکل باڈی الیکشن آنے ہیں اور وہاں پہ اگر پرفارمنس نہیں, نون لیگ کھڑی ہو جائے گی, آگے الیکشن آنے والے ہیں, نون لیگ اگر وہاں پہ کھڑی ہو گئی اور پرفارمنس ہماری نہ ہوئی تو یہ سارا ملبہ جائے گا عثمان بزدار پہ. اور ایز لیٹسٹ لاسٹ ویک میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پچھلے ہفتے تک یعنی کہ جمعرات تک وزیر اعظم صاحب ابھی تک اپنا سارا ویٹ عثمان بزدار کے پلے میں ڈالے کھڑے تھے. لیکن اب جو موومنٹ شروع ہوئی ہے شاٹ اکراس دا بو اسٹریٹجی کہ نو کانفیڈنس سینٹر میں آ رہے اور آتے آتے اگر پنجاب زیادہ گرم ہو گیا اور وہاں پہ اگر وزیر اعلیٰ کی چینج ہو جائے تو آپ اس پہ زیادہ سرپرائز نہ ہوئیے گا. نعیم اشرف بٹ پہ نظر رکھیں, ان سے اپڈیٹس لیتے رہیں, وہ کافی وہ اپنے موبائل میں اپڈیٹس دیکھ رہے ہیں. اچھا ارشد شریف صاحب, ابھی تو بڑی ہم دور کی بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ابھی تو بہت ساری چیزیں کلیئر نہیں ہے. ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ عدم اعتماد آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے, اسپیکر, وزیر اعظم, اب تو پنجاب کی بھی بات ہو رہی ہے. نعیم نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ پنجاب میں اس طرح کی ہلچل مچانا سیاست میں یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس بھی ہو سکتا ہے. اس میں انہوں نے کہا 20-25 دن تو اسی میں نکل جائیں گے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور بالفرض اگر پنجاب میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو کیا وفاق میں اس کا اثر پڑے گا؟ لیکن پنجاب میں تبدیلی جو بھی ہوگی وہ پی ٹی آئی کے اور کاف لیگ کے حق میں ہوگی. اس کے علاوہ کوئی بھی تبدیلی جو ہے جس کی خواہش اپوزیشن لے کے پھر رہی ہے, چاہے وہ پنجاب میں ہو یا سینٹر میں ہو, اس کے امکانات انتہائی کم ہیں. اس میں آپ کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا ہمارے پاکستانی میڈیا کے ایک بہت بڑے سیگمنٹ کو جو کہ پچھلے 30 سال سے دو سیاسی ایسی جماعتوں کی لیڈرشپ, جس کا وزیر اعظم نے کل بھی ذکر کیا, جن کے اوپر متعدد کرپشن کے الزامات ہیں, جو کرپشن کے کیسز فیس کر رہے ہیں, جن کا مثلا شہباز شریف کا ایف آئی اے کا چلان فائنل ہو چکا ہے. دنیا کے کسی مہذب ملک میں, دنیا کے کسی ترقی جس ملک نے ممالک نے ترقی کی ہے, ان میں ایسے کریکٹرز آپ کو ملکی سیاست لیڈ کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ایسے شیڈی کریکٹرز کے ساتھ آپ کو ملاقاتیں کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. یہ پاکستان ہے اور پاکستان کی اتنی ٹیلنٹڈ قوم ہے, اتنے رچ ریسورسز ہیں. پاکستانیوں کا المیہ ہے کہ یہاں پہ تمام, جب آپ کہتے ہیں نا کہ جو گورکھ دھندا ہے, اس میں کہ سارے کے سارے گورکھ دھندا کھیلنے والے اور خاص طور پہ جن لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ جناب ایسے لوگوں کو ویڈ آؤٹ کریں,
وہ उनसे कहीं कोई खुफिया मुलाकातें करके कोई किसी को हल्ला शेरी देता है, और मुल्क में जो एक सियासी आप इस वक्त बहरान देखें, ये टोटल आर्टिफिशियल एक बहरान क्रिएट किया गया है, जो इस वक्त रीजनली और इंटरनेशनली कितनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पाकिस्तान के हवाले से हो रही हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और शायद ये सियासी जो तमाशा है, पुतली तमाशा, क्योंकि अक्सर पुतलियां जो आपको सियासत में नजर आ रही हैं, इनकी डोरें कहीं और से खींची जाती हैं। इस पुतली तमाशे का सारा मकसद है कि आवाम की अटेंशन रियल इशू से डाइवर्ट रहे। और अर्शद शरीफ साहब, आपने बड़ा दो टोक अपना इस पर तबसरा दिया है कि पंजाब में कोई भी तब्दीली आएगी वो आएगी काफली को पीटीआई के हक में। अब ये भी बता दें, कल वजीर आजम ने ये भी कहा कि अगर इनकी अदम एतमाद नाकाम होती है तो फिर इनको पता होना चाहिए कि मैं इनके साथ जो करूंगा वो उसके लिए तैयार हैं। तो ये किस किस को मैसेज दिया है उन्होंने? देखिए, वज़ीर आज़म का मैसेज बड़ा वाज़ेह उन तमाम करप्ट अनासिर को जो खुफिया मुलाकातें करके अपने केसेस डिले करवाते रहे, कुछ ना कुछ अपने लिए बेनिफिट्स लेते हैं। और वज़ीर आज़म को जब लिस्ट मिल गई है कि जनाब ये 38 अफराद हैं आपकी जमात के जिनके साथ अपोजिशन ने राब्ते किए, जिनको और हमारी फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उन्होंने तमाम लिस्टें जो हैं उन तमाम लोगों की बना ली हैं कि जी किस किस से अपोजिशन का राब्ता हुआ, किसको क्या ऑफर हुई। और आपने वफाकी वज़रा को सुना भी, उन्होंने कहा जी किसी को पैसे कौन ऑफर कर रहे हैं, वो तमाम इंफॉर्मेशन है। और कोई भी सिटिंग गवर्नमेंट, अगर आप मसूद शरीफ पटकिया जो उस पर DGI भी थे जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ मूव आई थी, तो यहाँ पे तमाम स्ट्रेटजी बना ली गई है। और अगर नो कॉन्फिडेंस मूव होगी, जो कि यकीनन होगी, लेकिन उसके बाद लोगों को लाना अपोजिशन की जिम्मेदारी है। और हुकूमती स्ट्रेटजी जो अब तक का बात हुई है कि हुकूमत का कोई भी या उसका इत्तेहादी पार्लियामेंट नहीं जाएगा। और अगर मैं वैसी मिसाल दे रहा हूँ, एक और मुल्क की जो प्लूटो सितारे के ऊपर है, उसका आप कोई भी नाम ABC XYZ रख लें, तो वहाँ पे अगर कोई शख्स उस तरफ जाएगा तो किसी की चर्च निकल आएगी, किसी को कोरोना हो जाएगा, किसी को और मसाइल हो जाएंगे। फेडरल गवर्नमेंट की प्लूटो में बहुत सारी जो है ताकत और इख्तियारात हैं, जिसका कि जब आपको लिस्टें पता लग जाएं तो पॉसिबल नहीं होता सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ इस तरह से मूव करना। ठीक है नईम, आप बताइएगा आपके पास क्या खबरें? बीच में आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे। दूसरे जहांगीर तरीन ग्रुप का भी आज इजलास हो रहा है, उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी सदफ, आपने बिल्कुल दुरुस्त समझा था। वो वाकई मोबाइल में एक ख़बर आ रही थी, और वो ये है कि जो नाम 4 इस वक्त मीडिया में चल रहे हैं उनमें एक नाम तो कम कर लें। शमशाम बुहारी साहब का नाम जो है वो उसमें नहीं है, वो मीटिंग में, आज की मीटिंग में शामिल नहीं है। उनका पर्सनली भी मैसेज आया है और ग़ालिबन फ़ोन भी उन्हीं का था, और इसलिए शमशाम बुहारी जो हैं को एक वज़ीर बहरहाल PTI के लिए ये अच्छी खबर है कि एक संजीदा आदमी, सीनियर आदमी जो है और अहम वज़ीर जो हैं वो आज की अलीम खान की मीटिंग में शामिल नहीं है। और इससे एक और बात भी ज़ाहिर हो जाती है कि ये बात अब मेरा ख्याल क्लियर है कि अलीम खान, जहांगीर तरीन और ये ग्रुप जो है अब वो क्या चाहता है, ये 100% अब लग रहा है कि ये बुज़दार साहब को हटाना चाहते हैं, उनके ख़िलाफ़ हैं। और एक बात सदफ ये हमें याद रखनी है कि जब अलीम खान गिरफ़्तार हुए थे नैब में, तो 2 रोज़ पहले एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब वज़ीर आला बनने की बारी आई उनकी, तो एक पुराने केस में जिसमें पहले कभी तलब नहीं किया, 15 रोज़ में उनकी 5 पेशियां हो गई थी। फिर जब वज़ीर आला बन गए बुज़दार साहब, तो 6 महीने हो गए हैं, मुझे किसी ने अब बुलाया नहीं। और फिर ये भी उसमें ख्वाहिश उन्होंने ज़ाहिर कर दी कि वज़ीर आला बना भी सकते हैं खान साहब। तो वो उनकी ख्वाहिश के 2 रोज़ बाद उस इंटरव्यू के उन्हें पकड़ लिया गया, नैब ने गिरफ़्तार कर लिया। फिर उनके बारे में ये कहा जा रहा था और उनसे कुछ मीडिया वालों ने सवाल भी किए। एक दफ़ा मेरी भी उनसे बात हुई थी जब वो जेल से प्रोडक्शन आर्डर पर असम्बली आते थे, तो उन्हें पूछा गया कि ये कहा जा रहा है कि आपको शायद खान साहब के कहने पे, क्योंकि आपने वज़ारत आला की ख्वाहिश की थी, तो उनकी वजह से तो नहीं आपको गिरफ़्तार कर लिया गया। तो उन्होंने एक बड़ा बामायनी फ़िक्रा बोला था उसमें। उन्होंने कहा था मैं तो बड़ा ठीक चला हूँ खान साहब से, हमेशा एक काज के लिए उनके साथ रहा, मुझे कोई इसमें वो भी नहीं है, मुझे अगर ATM भी कहते हैं तो कोई वजह नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह मैं हूँ उनसे लॉयल तो वो भी होंगे। अब ये नहीं, उसमें थोड़ा सी नाराज़ी उस फिक्रे में थी, तो वो लगता ये है कि अब वक्त है सारों का अपना वो बदले शदले लेने का, शायद वक्त क्या दिखाता है, ये मुलाकातें क्या नतीजा सामने लाती हैं। बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट, अर्शद शरीफ साहब हमारे साथ हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।